یا ایھا الذین آمنوا اذا تدین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ جو پہلی آیت جو پڑھی ہم نے، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر، اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا بھی تمہیں میسر نہیں، نہ پاؤ تم کوئی لکھنے والا، تو فَرِحَانٌ، تو رہن کرنا ہے، مقبوضہ قبضہ ملی ہوئی چیز کو، یعنی کسی چیز کو بطور رہن کے اپنے پاس قبضہ کر لو۔ فَإِنْ أَمِنَ، پس اگر اطمینان کرے، بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تمہارا ایک دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ، تو چاہیے کہ ادا کرے، الَّذِي اؤْتُمِنَ، جو اعتبار کیا گیا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، رَبَّ جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو اس گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو بے شک وہ گناہگار ہے اس کا دل، قلبہ، اس کا دل گناہگار ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو خوب جانتا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ اس میں تین مسئلے بیان ہوئے ہیں، اس آیت میں تین مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا کہ اگر لکھنے کی صورت نہ ہو تو آپ کوئی چیز گروی رکھ لیں کہ جی مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو تم میری یہ چیز رکھ لو اور پیسے دے دو، کوئی قیمتی انگوٹھی ہے، کوئی دھات ہے، کوئی گھڑی ہے، کوئی چیز ہے، تو یہ گروی سفر کی قید احترازی کا مطلب ہے کہ سفر میں بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب حضر میں ہے، اپنے گھر میں ہے تو نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، کوئی بعض کہتے ہیں 20 سا گندم پر یا 30 سا گندم پر، ایک پیمانہ ہوگا اس زمانے کا، یہ سمجھے 20 من یا 20 کلو، اتنی مقدار میں گندم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی کہ جی جس وقت ہم واپس کریں گے تمہاری چیز تو تم ہماری چیز واپس کر لینا۔ تو یہ شرعاً جائز ہے یہ معاملہ کرنا۔ تو اس میں کوئی چیز بھی آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ ضرور ہے کہ جس کو کوئی چیز آدمی دیتا ہے ایک مقررہ مدت تک کہ تم اس کو استعمال کرو، یہ اپنے پاس رکھو، بطور گارنٹی ہوتی ہے ایک، کیونکہ پیسے تم کیسے دو گے جی، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم، اب لکھنے کی گارنٹی نہیں ہے یا اس کا موقع نہیں ہے یا اگلا مانتا نہیں ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو وہ اپنا مکان، اپنی زمین یا کوئی چیز بھی جو ہے کہتا ہے کہ تم یہ رکھ لو اور اتنی مدت کے بعد جو ہے میں پیسے تمہیں دے دوں گا تو تم میری چیز مجھے واپس کر دینا، یہ کہلاتا ہے رہن۔ تو یہ جائز ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ جس کا عام طور پر لوگ لحاظ نہیں رکھتے، وہ شرط یہ ہے کہ جس کو جو چیز دی ہے رہن کے طور پر، تو رہن والا جو ہے جس نے لے لی، اپنے قبضے میں لی ہے بطور رہن کے، اس کو مقبوضہ کیا ہے، وہ اس کو اپنے پاس صرف رکھ سکتا ہے جیسے امانت رکھی ہوتی ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ مثلا کسی نے کسی سے مکان لیا کہ جی مجھے تم 5 لاکھ روپیہ دو، وہ کہتے ہیں جی تم واپس کہاں سے کرو گے؟ جی میں واپس کروں گا، تو اس کی کیا ضمانت ہے؟ آدمیوں کی ضمانت میں نہیں مانتا، تمہارا فلانا مکان ہے وہ مجھے دو لکھ کے کہ اتنے پیسے تم نے لیے ہیں اور یہ مکان رہن ہے اتنے دن کے لیے یا اتنے مہینے سال کے لیے، تو جب تم 5 لاکھ واپس کرو گے تو میں مکان واپس کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ آدمی جا کر اگر خود اس میں رہتا ہے اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا، یہ مسئلہ ہے کہ خود جو ہے نفع نہیں اٹھا سکتا، اب آگے کرائے پہ دے دیے جی اس نے، اس سے بھی اس کو آمدن ہو رہی ہے،
تو یہ معاملہ علماء نے اس کو سود میں شمار کیا ہے کہ یہ کام نہیں کر سکتا وہ. کھیت مثلا زمین دی ہے تو اب اس کو بو کر جو ہے نا اس میں سے پیداوار حاصل کر کے اس کو بھی استعمال کر رہا ہے اور رکھی ہوئی ہے زمین. اس کی ایک ہی صورت ہے کہ اگر مثلا زمین لی ہے کسی سے تو اس میں وہ دونوں مل کر اس کے بعد 50-50 جو اس کا پرافٹ آتا ہے یا جو بھی آتا ہے کریں تو وہ تو ایک صورت علماء نے جائز رکھی ہے. لیکن یہ صرف اس کو بوتا ہے اور کھاتا ہے سال کے لیے 2 سال کے لیے صرف اس بنیاد پر کہ اگلے نے اس سے 2 لاکھ 5 لاکھ روپیہ لیا ہے, تو اس کو علماء نے جائز نہیں لکھا, کیونکہ یہ ایکسٹرا آمدنی ہے جو اس کی رقم سے اوپر اس کو مل رہی ہے. تو ہر وہ چیز جو رقم کے بدلے یہ لے رہا ہے وہ جائز نہیں ہے, کیونکہ یہ رقم پوری کی پوری لے گا اور ایکسٹرا جو فائدہ حاصل کیا اس کو علماء نے جو ہے نا سود لکھا ہے. یہ بھی ایک از قسم سود ہے. تو رہن میں یہ صورت ناجائز ہے. بس جو رکھ لی ہے وہ امانت ہو, تو امانت آپ استعمال نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اس سے اجازت لے لی ہے, تو اس اجازت کا کوئی اعتبار نہیں کیا علماء. وہ بیچارہ اجازت نہیں دے گا تو کیا کرے گا, اس کو پتہ ہے میں نے اجازت نہ دی تو جو پیسے مل رہے ہیں اس سے بھی نکلوں گا. تو ایسی اجازت کا اعتبار بھی نہیں ہے. تو یہ مسئلہ نمبر 1 ہو گیا اس آیت میں کہ کوئی چیز آدمی اس کو رکھ سکتا ہے بطور قبضہ کے. یہ مقبوضہ کی قید اسی لیے ہے کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے اس کو. دوسرا مسئلہ, اگر جس کو قرض دے رہا ہے اس پر اعتماد ہے, ہوتا ہے آدمی اعتمادی آدمی ہوتا ہے, تو اگر لکھنے کا کام نہ بھی کرے یا رہن نہ بھی کرے, یہ ہے نہ لکھنا ضروری ہے اور نہ رہن ضروری ہے, جس پر اعتماد ہے اس کو. اور اس سے اگلی بات میں یہ کرتا ہوں کہ اعتماد سے مراد یہ ہے کہ دل اتنا مطمئن ہو کہ اگر اسے نہ بھی دیے تو کوئی پرواہ نہیں. لیکن عام طور پر اس کی شہرت اچھی ہے اور معاشرے میں جو نیک نام آدمی ہے, اپنی زبان کا پکا ہے, کچھ بھی ہو جائے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ گڑبڑ نہیں کرتا, تو ایسے آدمی کے ساتھ لکھنے کے بغیر اور گروی رکھنے کے بغیر بھی کوئی چیز بطور قرض آدمی اس کو دے سکتا ہے. لیکن جس پر اعتماد کیا, یہ آیت نمبر جو اگلا حصہ ہے نا, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, اگر تم اعتماد کرتے ہو ایک دوسرے پر یقین رکھتے ہو, امینہ تو اطمینان کرتے ہو ایک دوسرے پر, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ, تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کو چاہیے کہ امانت واپس کرے. وہی بات ہے کہ پیسے دے دیے, اس پر اعتبار کیا, اس کی بات پر, اس کی شکل پر, اس کی ذات پر, کسی چیز پر اعتبار کر کے پیسے دے دیے, تو اس کو چاہیے کہ پوری چیز واپس کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ, اور سارے معاملے میں اللہ سے ڈرے, کیونکہ جس نے ڈرنا نہیں ہے تو اس نے تو کچھ بھی کرنا ہے پھر. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, یہ مسئلہ نمبر 2 ختم ہو گیا کہ اگر آپ کا اعتماد ہے تو گروی رکھے بغیر اور لکھے بغیر بھی آپ کسی کو کوئی چیز دے سکتے ہیں, اور لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جس کو دیا گیا ہے, جس کو امانت دار بنایا گیا یعنی پیسے دیے گئے ہیں, تو وہ اس کا حق ادا کرے اور پورا واپس کرے اس کو. مسئلہ نمبر 3 جو اس آیت سے نکلا, وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, اور گواہیوں کو مت چھپاؤ. گواہی کو مت چھپاؤ, جو گواہ بن جائے یا بنا لیا جائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آدمی کسی کیس میں گواہ قدرتی طور پہ بن جاتا ہے کہ موقع پہ وہ حاضر ہو جاتا ہے, تو اگر اس کی گواہی پر کوئی مسئلے کا حل آ کے رکا ہو تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ بے خوف ہو کر گواہی دے. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری عدالتوں میں گواہی کا مطلب ایسے ہی ہے کہ اپنی جان دشمنی کے حوالے کرنے کا نام ہوتا ہے. تو لوگ اس ڈر کی وجہ سے گواہی دیتے ہی نہیں ہیں. کوئی بڑا آدمی اگر کوئی جرم کرتا ہے اور غریب آدمی اگر گواہ ہے تو کدھر جائے گا؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے کتنے سیاستدانوں کی بدعمالیوں اور کرپشن کو لوگوں نے ان کو جو آفیسر ڈیل کر رہے تھے ان کو بھی موت ہو گئی. تو گواہیوں کا تو یہاں یہ عالم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تکتموا الشہادہ, الیتق اللہ, رب اللہ سے ڈرو, ولا تکتموا الشہادہ, اور گواہی کو مت چھپاؤ. اور جو آدمی گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گناہ گار ہے, کیونکہ یہ دل سارے اعمال کی جڑ ہے. دل صحیح ہوگا تو آدمی کا عمل بھی صحیح ہو جائے گا. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کہ انسان کے سینے میں جو ہے نا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کا سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, اگر وہ فاسد ہو جائے تو انسان کا سارا جسم اور سارے عمل فاسد ہو جاتے ہیں. الا وہی القلب,
دھیان رکھنا کہ وہ دل ہے، تو یہ دل کی گناہگاری کا سبب ہے کہ آدمی شہادت کو اور گواہی کو چھپاتا ہے۔ اس پر مجھے اپنی خاندان کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اس کو میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ یہ میں نے اپنے والد صاحب سے خود سنا کہ ہمارے علاقے میں 2 پارٹیوں کے درمیان زمین پر تنازع ہوا اور 2 آدمی قتل ہو گئے، اور قتل کرنے والے جو تھے نہ، ایک آدمی، اب میں اس میں تھوڑا سا مجھے شبہ ہو رہا ہے، ایک آدمی مارا گیا، قتل ہوا، اور جو آدمی مارنے والے تھے وہ 2 تھے، جنہوں نے بندوق سے گولی چلائی وہ 2 آدمی تھے اور مرنے والا 1 آدمی تھا۔ اب میرے جو دادا تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، میرے والد، میں نے نہیں دیکھے تو، لیکن میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ موقع کے واحد گواہ تھے۔ وہ قدرتی اس راستے سے آ رہے تھے کھیتوں سے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے یہ واقعہ ہو گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ زمینوں پہ قبضوں کے چکر میں لوگ، تو قدرتی انہوں نے آ کر، اس زمانے میں وہ بیل ہوتے تھے جن کے ذریعے زمینوں کو ہل لگایا جاتا تھا، تو انہوں نے، اس پارٹی نے، قبضے والی پارٹی نے آ کر لگایا، تو وہ چھپ کے بیٹھے تھے بندوقیں لے کر، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں، تو انہوں نے گولی چلا دی۔ اب گولی چلانے والے 2 آدمی تھے اور مرنے والا 1 تھا یا 3 تھے، اب میں اس میں کچھ مجھے شبہ ہو رہا ہے، لیکن بہرحال آپ کیس کی نوعیت کو آپ سمجھ لیں گے خود ہی۔ تو وہ تھا مارشل لاء کا زمانہ، شاید جنرل ایوب خان کا، تو اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ کوئی 50 سے 60 کے بیچ کا کوئی واقعہ ہوگا اس سال کا۔ تو مارشل لاء کا زمانہ تھا، تو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہوتے تھے اس زمانے میں، یعنی یہ ہماری عدالتیں اس وقت معطل تھیں۔ تو ظاہر ہے کہ قتل کا معاملہ جب مارشل لاء کے دور میں ہو جائے تو زیادہ اہمیت اختیار کر لیتا ہے، اور ایک یا 2 قتل ہو گئے تھے، تو ظاہر ہے کہ کیس اور بھی ذرا سینسٹیو ہو گیا۔ تو اب جو ہزارہ ڈویژن کا، اس وقت ڈویژن ہوتا تھا جس میں یہ سارے اضلاع شامل تھے، ایبٹاباد، مانسہرہ اور وہ کوہستان تک، تو جو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر آیا وہ اس کیس کی پیروی کرنے کے لیے یا اس کو حل کرنے کے لیے، تو اس زمانے میں ظاہر لوگ ڈرتے بھی بہت تھے، غربت کا زمانہ تھا اور لوگوں کو اتنی پہچان بھی نہیں تھی، اور مارشل لاء کے نام سے بھی لوگ خوفزدہ ہوتے تھے۔ تو منظر یہ تھا کہ وہ اس علاقے میں جو یہ چیڑ کے درختوں کے بڑے بڑے تنے کاٹ کے، ان پہ وہ کاٹ کے ڈالے ہوئے تھے سکھانے کے لیے، تو لوگ ان پہ بیٹھے اور کوئی جو ہے وہ میدان میں بٹھایا گیا ان کو، اور 3 کرسیاں رکھی گئیں ایسے، تو ایک پہ جو ہے نا میرے والد صاحب کے لیے رکھی گئی جو گواہ تھے، اب ان کی گواہی پہ فیصلہ ہونا تھا ان لوگوں کا، اور دوسرا وہ چیف مارشل لاء کا جو ایڈمنسٹریٹر تھا، جو آفیسر تھا وہ تھا، اور ساتھ اس کی کوئی جو ہمارے ڈسٹرکٹ کا جو ڈپٹی کمشنر تھا یا جو تھا۔ اب وہ آدمی آیا اپنی فوجی جیپ میں، تو ظاہر ہے کہ فوجی ایک ان کا آکڑ تو ہوتی ہے ان کی، تو آ کے اترا، تو اس نے کہا کہ کہاں ہے گواہ؟ تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آگے بڑھے ہمارے دادا، تو اس نے ایسے ہاتھ ملایا، السلام علیکم السلام، تو پھر اس نے کہا کہ جی آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ 50-52 کر لو، جو الفاظ میرے والد صاحب نے کہا میں وہ آپ کو نقل کر رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ 50 نہیں تو 52 کر لو، اتنی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ آپ لگتے تو زیادہ ہیں نا، کیونکہ آدمی داڑھی اگر رکھی ہوئی ہو تو اس میں کچھ جو ہے نا سفیدی بھی آ جائے، تو آپ کی عمر لگتی زیادہ ہے، یعنی اب دیکھیں اس کا وہ کیسے جو ہے نا گواہ پہ ایک قسم کی جرح کر رہا ہے اصل میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ اتنی عمر ہے، وہ آدمی کلین شیو تھا، تو اس نے کہا کہ یہ دیکھو میں تم سے جوان ہوں اور میری عمر اتنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تم جو ہے نا اپنی داڑھی کو روزانہ بٹی لگا کے آتے ہو، یہ لفظ کہے، وہ بٹی اس زمانے میں ہوتی تھی نا، وہ جو حجاموں کے پاس وہ پتھر ہوتا تھا، تو بٹی لگانے کا مطلب یہ تھا کہ تم روزانہ اس طرح مار کے آتے ہو اپنی داڑھی پہ، اس لیے مجھ سے زیادہ کم لگ رہے، ورنہ ہو تم مجھ سے زیادہ، تم روزانہ بٹی لگا کے آتے ہو اپنی داڑھی کو، اس لیے تم ذرا کم لگتے ہو، ورنہ تمہاری عمر مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس پہ بڑا غصہ آ گیا اس کو، اب سارے لوگ سن رہے ہیں اور ایسی بات اس کو کرنا، تو اس نے بہت غصے میں کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اپنے قلم سے کسی کو بلا وجہ بھی 7 سال قید کر سکتا ہوں،
یعنی اس وقت میں چاہوں تو اپنے قلم سے آپ کو 7 سال قید و مشقت میں ڈال سکتا ہوں اور اس کو کوئی اپیل بھی نہیں کر سکتا۔ تو اب میرے والد صاحب کہتے ہیں ہمارے دادا نے کہا کہ اور میرا رب وہ ہے، ایسی انگلی کہا کہ اگر وہ کسی کو قید کرتے تو ساری زندگی نہیں چھوٹ سکتا۔ تو میں نے اپنے والد صاحب کو کہا کہ اگر انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لکھا ہوا تھا نا تو ان کا حق بنتا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ساری زندگی اگر میرا رب کسی کو قید کر لے نا، چھڑا کے دکھائے کوئی۔ اب وہ آدمی ایسے دوڑ گیا ہے نا تو اس نے سینے سے لگایا ایسے، اس نے کہا اب گواہی دو، اب میں تمہاری گواہی قبول کروں گا، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا کہ جو آدمی میرے سامنے بھی جو ہے نا اتنی ڈٹائی سے اور جرأت سے بولا ہے، یہ کبھی بھی یہاں پہ بیان ہی نہیں کرے گا۔ اور پھر اس نے کہا کہ یہ میرا مطلب ہی یہ تھا کہ تمہارے ایک بول پہ 1 یا 2 آدمیوں کی جان جانے والی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ آدمی کا دل جو ہے کس کھاتے کا ہے، یہ اس قابل ہے کہ نہیں کہ اس کی گواہی قبول کی جائے، وہ بھی ایسے معاملے میں۔ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ جی مارنے والے 2 آدمی تھے اور مرنے والے 3 آدمی تھے یا 1 آدمی تھا۔ اب دونوں پارٹیوں کا کیا تھا؟ ایک پارٹی جو مقتول پارٹی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ تم یہ کہو کہ مارنے والے 3 آدمی تھے، فلانا فلانا فلانا، اور جو قاتل تھے وہ کہتے تھے کہ تم کہو کہ جی میں نے اپنی آنکھوں سے 1 آدمی دیکھا، ٹھیک ہے، ایک کہہ رہا ہے 1 آدمی دیکھا، جو مارنے والا 1 ہی تھا جی۔ مقتول کہتے تھے آپ کہیں کہ جی 3 آدمی تھے، یعنی تینوں کو پھانسی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو میں نے دیکھا ہے اب میں وہی بیان کروں گا۔ اب ان کی اس گواہی پر ان دونوں آدمیوں کو پھانسی ہوئی۔ اور پھر یہ دشمنی جو ہے، مجھے یاد ظاہر ہے ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، یہ دشمنی میرے والد صاحب کہتے ہیں کوئی 7 سال تک چلتی رہی، پھر صرف اس شہادت کی وجہ سے، گواہی کی وجہ سے۔ دونوں پارٹیوں کی دشمنی، ایک کہتے تھے کہ جی آپ کہیں کہ 3 آدمی ہیں، دوسرا کہتے تھے آپ کہیں 1 آدمی ہے، تو دونوں پارٹیوں کی دشمنی صرف ایک اس گواہی کی وجہ سے ان کو جھیلنا پڑی۔ اور پھر آخر میں جا کر کوئی تصفیہ ہوا۔ ان کی اولادوں سے کو ہم جانتے ہیں، کبھی کبھی ہم جاتے ہیں جہاں ان کی قبر ہے ہمارے دادا کی، تو ساتھ ہی ان کی بڑی کوٹھی ہے، بڑے ایک نامور جو قاتل تھے وہ نامور لوگ تھے، اب میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ورنہ آپ پہچان لیں گے وہ کون لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ قصہ میں نے اس لیے کہا نا کہ قصے کے ذریعے آپ کو عبرت ہو کہ گواہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کے سامنے یہ بات ہوگی کہ لا تکتموا الشہادہ، گواہی کو مت چھپانا، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے فإنہ آثم قلبہ، یہ اس کے دل کی گناہ کا، اس کا دل جو نا گناہ گار ہے، اصل میں آثم کہتے ہیں گناہ گار کو، تو اس کا دل گناہ گار ہے، اس وجہ سے وہ گواہی کو چھپا رہا ہے۔ اور میں نے بتا دیا کہ انسان کا دل اگر معطل ہو جائے، دیکھیں اگر ظاہری اعتبار سے ہی معطل ہو جائے تو کسی کام کا نہیں رہتا، اور دینی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے دل کو اہمیت دی ہے، لیکن دل سے مراد یہ دل نہیں ہے دینی معاملات میں، اس سے اندر ایک کیفیت اور قوت ہے، اس کو کبھی روح کہتے ہیں، کبھی دل کہتے ہیں، کبھی نفس کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک جو صلاحیت ہوتی ہے انسان کی، اس پہ اگر مور لگ جائے تو پھر انسان کو سارا قرآن گھول کے پلا دینا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو، اللہ کا نبی بھی اس کو بیان کرے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، جیسے ابو جہل کے دل پہ مور لگ گئی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ تو اس لیے دعا کریں خدا دل کو مردہ ہونے سے بچائے۔ یہ مردہ کب ہے؟ جب گناہ اس کو گھیر لیتا ہے، تو پھر کوئی بات فائدہ نہیں دیتی۔ مجھے ڈر ہے کہ دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، کہ انسان کا دل زندہ ہے تو سارے کام ہیں، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں جی، 3 مسئلے پورے ہو گئے نا جی اس آیت کے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب جی یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے جو یہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ للہ، اللہ کی ملک ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملک ہے۔ یہ ملک کس لفظ کا معنی کیا ہے؟ یہ لام ہے، لام تملیک کہتے ہیں اس کو، للہ، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کی ملک ہے، اللہ کی مخلوق، اللہ کی ملک اس کے کنٹرول میں ہے، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر ظاہر کرو گے جو بات تمہارے دلوں میں ہے، تبدو ظاہر کرو گے، ما جو بات، فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ گے، دل کے اندر ہی چھپا کے رکھو گے، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لیں گے تم سے اس کا اللہ تعالیٰ،
फ़यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, बस जिसको चाहेंगे तो बख्श देंगे और जिसको चाहेंगे सज़ा देंगे। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखते हैं। पिछली आयत में कहा था ना कि अगर गवाह गवाही छुपाएगा तो उसका दिल गुनाहगार होगा, ये भी आपने पढ़ा। मालूम हुआ कि आदमी जो बात दिल में ठानता है, पुख्ता इरादा रखता है, अल्लाह उस पर पकड़ फरमाएंगे। एक ये है ना कि इरादा कर लिया और पुख्ता इरादा कर लिया कि उसको सिर्फ एक स्टेज रह गया था कि अब मैं ये कर गुजरूँ, लेकिन कुछ ऐसा मौका पेश आया, नहीं कर सका। मसलन एक आदमी अल्लाह ना करे किसी की चोरी के इरादे से निकल गया घर से, पुख्ता इरादा हो गया, यानी उसने अपनी तरफ से स्टार्ट कर दिया, इस पे तो पकड़ है उसकी। अब रास्ते में मौत आ गई, गोली आ गई, कुछ आ गया, उसने तो अपनी तरफ से इरादा कर लिया, इसका गुनाह उसके में लिख लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा इंसान के दिल में जो ख्याल पैदा होता है, जिस पे इंसान का कंट्रोल नहीं होता, बाज़ दफ़ा कोई ऐसा ख्याल दिल में बैठ जाता है कि इंसान चाहता है कि मैं मर जाऊं लेकिन ये ख्याल मुझे ना आए, तो ये कैफियत है, ये इंसान के कंट्रोल से बाहर की है, इस पे तो पकड़ नहीं है। लेकिन जो इंसान ऐसा इरादा कर बैठे कि गुनाह का, कि उसको बिल्कुल कर गुज़रने वाला हो, तो उसकी पकड़ है उस पर। तो मैं ये इस बात को कह रहा था, ज़रा इसको फिर गौर से सुने कि आदमी जो बात दिल में बिठाता है और पुख्ता इरादा करता है, अल्लाह उस पर मुआख़ज़ा फ़रमाएंगे। इसलिए जानना चाहिए कि जो बातें दिल में आती हैं वो तीन तरह की होती हैं। पहली, जिनका दिल से ताल्लुक़ होता है, वो ख़याल जिनका दिल से ताल्लुक़ होता है, कौल व फ़ेल से कुछ ताल्लुक़ नहीं होता, ख़याल है दिल में आया और दिल ही में रह गया। जैसे सही अकीदे होते हैं इंसान के, यार अकीदा इंसान के दिल के साथ ताल्लुक़ रखता है, अल्लाह एक है, फ़रिश्ते हैं, जन्नत है, जहन्नम है, ये ख़याल है उसका, ये उसका नज़रिया है, ये उसका मज़हब है। तो ये सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन होते दिल में हैं। ये बातें अगर वसवसे के दर्जे में हैं, यानी ख़यालात दिल में जमे नहीं, तो उन पर कोई पकड़ नहीं है। बाज़ दफ़ा इंसान मोमिन होता है, लेकिन कभी ऐसा सहाबा इकराम में को ऐसे ख़यालात आए, मसलन एक सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह, कभी कभी दिल में ऐसा ख़याल आता है कि जी चाहता है कि टुकड़े हो जाएं, लेकिन ये ख़याल ना आए, तो मुझे लगता है कि मैं अंदर से कोई ईमान ख़त्म तो नहीं हो गया, यानी ख़याल ऐसा है जो ईमान के मुनाफी है। तो आपने फरमाया कि उस ख़याल को तुम अच्छा समझते हो या बुरा? कहा बहुत बुरा, इतना बुरा कि कोई कहे कि मार दिया जाए, मुझे कत्ल कर दिया जाए, टुकड़े कर दिया जाए, लेकिन ख़याल ना आए। तो फरमाया यही तो ईमान है, ये ईमान की निशानी है। जो ईमान अंदर बैठा हुआ है तुम्हारे दिल में और तुम्हें रोकता है कि ये ख्याल सही नहीं है, तो ये इस ख्याल का आना यानी कोई नुकसान नहीं है, ये ख्याल है। ख्याल तो इंसान पर उसको कंट्रोल नहीं है। अच्छा, लेकिन वही बात है कि जब आज़म के दर्जे में पहुंच जाए, पक्का कर ले उसको, तो फिर पकड़े उस पर। दूसरा, वो ख्याल जिनका ताल्लुक़ कौल से है, इंसान की ज़बान से, बोल से है। जैसे दिल में बीवी को तलाक देने का ख्याल आया, बाज़ लोगों की अल्लाह ना करे किसी की ऐसी हो, ज़्यादा चख करती हो, दिल में कहता है कि ये बस मारूं इस पर अब एक गोला, अब दिल में आती है ऐसी बात। या कसम खाने का, या ग़ुलाम आज़ाद करने का, या मुतल्लका बीवी को निकाह में वापस लेने का इरादा हो, तो जब तक ज़बान से बोलेगा नहीं, कोई हुक्म मरतब नहीं होगा। यानी कौल का इक़रारुम बिल लिसान, ज़बान का बोल जब तक बोलेगा नहीं तो उस पर हुक्म नहीं आएगा। तीसरा, वो ख्याल जिसका ताल्लुक़ अमल से है, जैसे ज़िना करना, कत्ल, चोरी करना, इस पर पकड़ उस वक़्त होगी जब इन कामों को कर गुजरेगा। एक दिल में आता है कि जी मैं फ़लानी जगह पे जाकर चोरी करूं, जब तक ये दिल के अंदर ख्याल है तो पकड़ नहीं है। लेकिन मैंने वही अर्ज़ किया कि पक्के इरादे से निकल गया लेकिन पहुंचा नहीं है, तो ये चूँकि पक्का इरादा कर चुका है, लिहाजा ये भी लिखा जाएगा। किया नहीं है लेकिन लिखा जाएगा, क्योंकि अज़म उस दर्जे तक पहुंच चुका था कि इसने अपनी तरफ से गोया कर गुजरा है उसको, और कर लिया फिर तो सारी दुनिया को पता है कि इस पर पकड़ है। अच्छा, अल्लाह ताला ही की मिल्क है सब कुछ जो आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और जो बातें तुम्हारे दिलों में हैं, अगर तुम ज़ाहिर करो या पोशीदा रखो, अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेंगे। फिर जिसके लिए मंजूर होगा तो बख्श देंगे, और जिसके लिए मंजूर होगा सज़ा देंगे, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। बाज़ गुनाह दुनिया में ही निपटा दिए जाते हैं। हदीस पाक में है कि इंसान मोमिन को ख़ास तौर पर जो ख़यालात
گناہ کے آتے ہیں یا کچھ ایسی اور چیزیں آتی ہیں تو اس کے غموم اور ہموم جو اس پہ غم آتا ہے، جو کبھی جو دنیاوی نقصان ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، تو گویا ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دنیا میں نمٹا دیتا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان پہ بیماری تکلیف آتی ہے تو اس کو برا سمجھتا ہے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ دنیا میں ہی اس کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ آخرت کی پکڑ تو بڑی سخت ہے۔ بعض دفعہ کافروں کے سر پہ درد بھی نہیں ہوتا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ان کی۔ کل ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، آپ بھی سن لیں اس کو، لگا لیں ٹیک، خیر کوئی بات نہیں۔ سوال یہ تھا کہ جی حدیث پاک میں ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ سنیے نا آپ نے حدیث۔ تو اس نے کہا کہ جی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کافروں کا بھی حالت پتلی ہے، ان کی بھی بیچاروں کے پاس نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ کچھ ہے، نہ کھانے پینے کا ہے، صحت، بیماری، ساری چیزیں۔ ویسے ہی مومنوں میں بھی بہت بعض اچھی حالت میں ہیں، بعض بہت بری حالت میں ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس حدیث پاک؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے حدیث پاک سے کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک کافر ہے، مثال دیتا ہوں، پھر ایک کافر ہے، اس کے پاس دنیا میں بھی تنگی ہے، تو اس کے لیے جنت کیسی ہوگی دنیا؟ لیکن وہ اپنے دل کی سنتا ہے نا، ہمارے اس کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ کر بھی جاتا ہے، وہ نظام اللہ کو فالو کرنا۔ ٹھیک ہے، لیکن جو بات میں جواب اس طرح غور سے سنیں، اصل میں یہ ہے کہ کافر جو دنیا میں رہ رہا ہے، آزادی کے ساتھ سانس لے رہا ہے، پانی پی رہا ہے، گو کہ دنیا اس کی تنگ ہے، لیکن آخرت میں کہاں جانا ہے اس نے؟ قرآن کے بموجب جہنم میں۔ تو جہنم کے مقابلے میں دنیا جنت ہے اس کی۔ سمجھ آئی کیا کہا؟ اور مومن بھی تنگی میں ہے، اگر یہاں پہ مومن اگر تنگی میں ہے، لیکن یہ دنیا اس کے لیے جنت کے مقابلے میں قید خانہ ہی ہے۔ وہاں کی نعمتیں دیکھے گا تو یہ اگر یہاں پہ نعمتوں میں بھی ہوگا تو اس کو قید خانہ لگے گا۔ یہ سورۃ آل عمران، یہ بات سمجھ آئی جو میں نے عرض کی کہ دنیا کے مقابلے میں جنت جو ہے یہ قید خانہ ہے، جنت کے مقابلے میں دنیا قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جہنم کے مقابلے میں دنیا جو ہے وہ جنت ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ انسان کے بعض گناہوں کو نمٹا دیتا ہے، تو یہ تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب انسان حاضر ہو تو گناہوں سے پاک ہو کر حاضر ہو۔ اچھا، امیہ بنت عبداللہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، اگر تم ظاہر کرو ان باتوں کو جو تمہارے دل میں ہیں یا چھپاؤ، اللہ ان کے بارے میں پکڑے گا۔ اور سورۃ النساء کی آیت ہے من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا کام کرے گا اس کی سزا دی جائے گی۔ ان دونوں آیتوں کے بارے میں انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ عنہا کہ ان کی کیا تفسیر ہے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب میں نے یہ نبی اسلام سے بھی بات پوچھی تو آج تک کسی نے ان کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تک مجھ سے ان آیتوں کے بارے میں کسی نے نہیں پوچھا، اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے پاس جو علم آیا ہے وہ بعض علماء لکھتے ہیں کہ آدھا علم حضرت عائشہ کے ذریعے امت کو پہنچا۔ تو یہ سوال بھی حضرت عائشہ نے کیا کہ ان دونوں آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی اسلام نے فرمایا، میرے سوال کے جواب میں فرمایا تھا یہ محاسبہ اور جزا اللہ کا بندے پر عتاب ہے اس بخار اور حادثے کے ذریعے جو اس کو پہنچتا ہے۔ جب یہ بات عرض کر رہا تھا نا، اب دیکھیں اس پہ دلیل آ گئی اس حدیث پاک سے کہ دنیا میں جو بخار آتا ہے، جو حادثہ آتا ہے، یہ دنیا میں محاسبہ ہوتا ہے، اس کی پکڑ ہو جاتی ہے دنیا میں اور سزا ملتی ہے، یہاں تک کہ پونجی جس کو وہ کرتے کی جیب میں رکھتا ہے پس اس کو گم کرتا ہے، یعنی کوئی دو چار دوانیاں اس نے جیب میں رکھی اور بھول گیا کہاں رکھی تھی، پس وہ اس کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے نکل جاتا ہے جس طرح سرخ سونا بٹی سے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ تو یہ چھوٹی موٹی تکلیفیں، کل میری بیوی کہہ رہی تھی ساری رات میں نہیں سو سکی، میں کیا ہو گیا؟ پاسپورٹ پتہ نہیں کہاں رکھے ہیں میں نے، ساری اس نے الماری اوپر نیچے کی، رات کو آیا تو ایسی پریشان جیسے آدمی بڑا پہاڑ جو ہے نا ہلا دو، کہاں تھی وہ؟ جی اسی جیب میں تھا لیکن آگے رکھے ہوئے تھے، لیکن کہتی ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اب اس کو جا کے سناؤں گا کہ تیرے پتنی کتنے گناہ معاف ہو گئے اس کی وجہ سے۔ یہ خیال آنے کا یہ ذریعہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ، زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے نا من شر الوسواس الخناس، کیوں کہا؟
کہ جو وسوسہ ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے بیٹھا بیٹھا نا انسان. اور بعض دفعہ وہ وسوسہ کسی انسانی شکل کے جن کی شکل میں بھی آتا ہے. بعض دفعہ ایک آدمی آپ کے آگے بیٹھتا ہے, کتنی تنخواہ ہے تیری؟ اتنی. اوہو ساری زندگی ضائع کر دی تو نے. اب یہ بیچارہ پریشان ہے, گھوم رہا ہے. اچھا جی تیرے بیٹے کہاں پڑھتے ہیں؟ فلانی جگہ پہ. میرے بیٹے وہ فلانے. اوہو میرے پیچھے رہ گئے. کتنی زمین خریدی ہے ابھی تک؟ کچھ نہیں خریدا جی. اوہو تو نے ساری زندگی ضائع کر دی. یہ ہر وہ آدمی جو دوسرے کو تردد میں تکلیف میں ڈالنے والا بول کے اٹھ کے چلا جائے تو سمجھ لیں کہ یہ بھی من الجنت والناس ہے. اللہ نے صرف نہیں یہ فرمایا کہ جن جو ہے نا انسانی جنوں کی شکل, ان انسانوں میں بھی ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے. تو وسوسہ ایک, اور نمبر دو بعض آدمی خود ہوتے ہی وہمی ہے. یہ علیحدہ بات ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک ہمارا دوست تھا, سن نہ رہا ہو کہیں پہ, تو یہاں نہیں ہے, یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو پھر وہ اب وہ کیا کہ پانی کا بڑا دشمن تھا. وہ بس پانی ڈال رہا ہے ڈال رہا ہے ڈال رہا ہے. کتنی بار اس کو میں نے کہا کہ حضرت نہیں, کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ پتنی ہاتھ صاف ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, پاک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. میں نے کہا وہ اندر کی پوری ٹینکی تو نے پاک کر دی ہے, اب تیرا مجھے پتہ نہیں کہ پاک ہوا کہ تو. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہم. وہم بھی ایک قسم کا خیال ہوتا ہے جو انسان کے دل میں بیٹھا بیٹھا. ایک ہمارے پاس ایک مصری آیا, انجینئر تھا, تو میرے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میری بات سنو. میں نے کہا بولو. کہتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز کہتی ہے کہ اپنے آپ کو مارو. تو پھر بڑا حیران ہوا, کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ someone from inside telling me to kill yourself. میں نے کہا وہ شیطان ہے یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مارو. آدمی ہو تم کیا ہو, وہ کچھ ذہنی بعض دفعہ انسان بھی, تو یہ وہم ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان جو ہے نا خود ہی وہ اس کی روح شیطانی ہوتی ہے, اور بعض دفعہ وہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. ان سب سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور افلاطون کی آپس میں ملاقات بعض کہتے ہیں کہ ہوئی تھی, تو افلاطون نے ایک سوال پر, لیکن آج بھی لوگ کہتے ہیں بڑا افلاطون ہے بھائی, تو اس نے سوال کیا کہ اگر آسمان کو ہم جو ہے نا کمان سمجھیں, اور جو حادثے آتے ہیں, بیماریاں, تکلیفیں, مصیبتیں, موتیں آتی ہیں, ان کو ہم تیر سمجھیں, اور تیر مارنے والا اللہ ہو تو ہم بچیں کیسے؟ یہ افلاطونی سوال اس نے بنایا. تو حضرت موسیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جو تیر مار رہا ہے نا اس کے جتنا قریب ہو جائے گا تیر سے بچ جائے گا. مطلب کیا کہ اگر آپ مصیبتوں, حادثوں, تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کر لیں, اس کی یاد کے ذریعے, اس کی عبادت کے ذریعے, اس کی مان کر, تو تمہیں ساری تکلیفوں سے بچ جاؤ. اس سے اگلی آیت انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. تو اس بات کا نتیجہ نکال لیں. پھر اگلی آیت جو ہے نا اس کا ترجمہ جو ہے اگلے ہوگا, اسی پہ ختم کریں گے. بدلوں کا سلسلہ دنیا کی زندگی میں شروع ہو جاتا ہے. یہ میں پڑھ کے اس لیے آپ سنا رہا ہوں نا کہ بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے, بات پوری سمجھ نہیں آتی آدمی. بعض اعمال کی جزا سزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے. یہ اہم مضمون ہے, اس لیے انسان بعض دفعہ سے غافل ہو جاتا ہے. مثلاً والدین کے ساتھ اچھا سلوک کا بدلہ دنیا میں ضرور ملتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کی, ناپ تول میں کمی کرنے کی, اور سود کھانے کی سزا بھی دنیا میں ضرور ملتی ہے. 3 چیزیں ذکر کی حضرت نے. کیا کیا جی؟ ماں باپ کی نافرمانی کی, اگر ایک ناپ تول میں کمی کرنے والا اور سود کھانے والا, ان کو دنیا میں سزا ضرور ملتی ہے, اور یہ سزا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگر مومن ہے تو. آگے چنانچہ آگے کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے. بلکہ جن لوگوں کے ساتھ اللہ کو خیر منظور ہوتی ہے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا ہے, اور گناہوں سے پاک کر کے ان کو اٹھایا جاتا ہے. اب 1-2 آدمی میرے ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن اس وقت چونکہ ٹائم نہیں ہے, اگلے مجھے یاد دلانا, پھر میں آپ ان کی کہانی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. حدیث کا حاصل یہ ہے کہ دل میں آنے والے خیالات پر جو پکڑ ہوتی ہے اور برائی کا جو بدلہ دیا جاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ آخرت میں دیا جائے. بہت سے گناہوں پر پکڑ اور بہت سی برائیوں کی سزا اسی دنیا میں نمٹا دی جاتی ہے. یہ مومن کے لیے ہے, کافر کے لیے نہیں. اس کا تو خیال ہی کفرانہ ہے, اس کا عقیدہ ہو کہ عمل ہو, سارا غلط ہے. عقیدہ اس کا غلط ہوتا ہے, عمل صحیح ہو سکتا ہے. کیا عمل صحیح ہو سکتا ہے؟ اس نے کوئی مال خرچ کیا, غریبوں پہ لگایا, کوئی کرتے ہیں. کفار میں بھی بہت سی چیریٹی آرگنائزیشن ہوتی ہیں, تو ان کو کیا ملے گا؟ اس کا بدلہ بھی دنیا میں دے دیا جاتا ہے. ان کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے,
اور مومن کی برائی کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، دونوں کا معاملہ یہیں صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آیات کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔